وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور یزید شکی کا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے بدر کا انتقام لے لیا، یزید کے کفر پر دلیل ہے کہ وہ کافر ہو چکا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ بات جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ان میں لعنت جائز نہیں ہے، صرف لعنت کرنا اور بات ہے، اس کو تسبیح بنا لینا اور بات ہے۔ دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر آپ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو احتمال ہے، شک والی بات ہے، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، جو کرتوت کی ہیں وہ یقینی ہے۔ اس لیے جو شک ہے اس سے یقین پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ قاعدہ ہے ہماری اصول فقہ کا، الیقین لا یزول بالشک، کہ جو شک ہے یہ یقین پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب اسے شک پڑ گیا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرے؟ وہ اسے شک پڑ گیا ہے، اب وہ کپڑوں پہ دیکھتا ہے کوئی نشان نہیں ہے، اسے یہ خیال آیا کہ شاید پیشاب کا قطرہ آ گیا یا کچھ، یا صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک بدبو نہ آئے، آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ صرف شک کی بنا پر اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے جو وضو کیا تھا تجھے یقین ہے تو پاک تھا؟ وہ کہتا ہے میں پاک تھا۔ اب اسے پوچھا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے تجھے یقین ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے شک ہے، ٹوٹا نہیں ٹوٹا۔ تو پھر کہتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پہ عمل کرو، نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شک میں یہ زور نہیں ہے کہ یقین کو توڑ سکے۔ تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس نے کرتوت کیے وہ یقینی ہے، توبہ کی یا نہیں کی یہ تو شک والی بات ہے، لہٰذا شک کی بنا پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر لعنت کو جائز سمجھا جائے گا۔ جس نے لعنتیوں والے کام کیے ہیں، رسول اللہ کو دکھ دیا ہے، رسول پاک کو تکلیف دی ہے، آپ کی اولاد کی اتنی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، خانہ کعبہ مدینہ طیبہ میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ کروایا، خدا کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان پہ لعنت کو ناجائز سمجھتا ہو۔ ہاں لعنت کرنا اور بات ہے، اس کا وظیفہ بنا لینا اور بات ہے، وظیفہ نہیں بنانا چاہیے، لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔